روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی مثال سے ہم چلتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم پڑھتا ہے کسی بھی تعلیمی ادارے میں تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سال بھر پڑھے گا اس کو اس کا امتحان دینا ہے۔ اگر اسے امتحان نہیں دیا تو وہ اس تعلیمی سال میں کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام ہو جائے گا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں انسان جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یا تو اچھا رزلٹ نکلتا ہے یا برا رزلٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان کی زندگی ہے، اگر انسان اپنی پوری زندگی یہ سوچ کے گزار دے کہ وہ زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ کرتا آیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہونا ہے، اس کی کہیں پکڑ نہیں ہونی ہے اور کسی اچھے کام کا صلہ نہیں ملنا ہے، تو پھر انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے نا نیکی کرنے کی، یا ایک جو برا جذبہ ہے کوئی غلط کام کرنے کا، کسی کو قتل کرنے کا، لوٹ لینے کا، یہ دونوں بیلنس نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن حکیم کے ذریعے، دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے یہ سکھا دیا، بتا دیا کہ تم سب ایک رب کی، ایک اللہ کے پیدا کردہ ہو، وہی تمہارا خالق ہے، اور تمہیں جس طرح اس نے قرآن حکیم میں یہ مضمون بارہا مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں دوبارہ سے وہ زندہ کرے گا، اور پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جہاں تمہیں جمع کیا جائے گا اور تم سے تمہارے جو دنیا کے اعمال ہیں ان کا حساب مانگا جائے گا۔ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اس کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کیا صلہ ملے گا اس کا۔ اور ہم جانتے ہیں یہ جو دوزخ اور جہنم کا تصور ہمارے پاس ہے، بچپن سے ہمیں بتایا گیا، یہ ہے ہمارا عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم ایمان لے کر آتے ہیں یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن پر ہمارا عقیدے میں شامل ہے، ایمان لے کر آتے ہیں، اس میں عقیدہ آخرت کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار، ہمارے ہر عمل کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے، جنت کمانی ہے، برے کام سے بچنا ہے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہی ہماری تعلیم ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ایک مومن جو ہے، مومن کی شناخت ہے، اس کا تشخص ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان بالآخرت۔ ایمان بالآخرت پر مفصل بات کریں گے، جانیں گے کہ ایمان بالآخرت ہے کیا، اور اس کے انسان کی زندگی پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما بہت ہی معزز محترم علماء کرام، پہلی شخصیت آپ کے جانے پہچانے، اور آج یعنی پیر کے دن آپ ان کو اس پروگرام میں یعنی روشنی سب کے لیے میں ہمیشہ سنتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ بہت معروف عالم شہرت یافتہ عالم دین ہیں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اور اس اسکرین کے ذریعے ARYQ TV کے متعارف ہیں، اور دنیا بھر میں آپ بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، علمی شخصیت ہیں، استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم سر۔ ناظرین کرام، پہلا سوال اس موضوع پر یعنی ایمان بالآخرت، محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، عقیدہ آخرت جس کی ہم بات کریں، جو عقائد ہمارے ہیں ان عقائد میں آخری نمبروں میں عقیدہ آخرت بھی آتا ہے۔ اس عقیدہ آخرت کا قرآن اور حدیث کی نسبت سے ہمیں بتائیے کہ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھی پہلے تو یہ سمجھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزماں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سب نے جو دعوت دی ہے اور سب نے جن عقائد کی تبلیغ کی ہے، جن عقائد کا پرچار کیا ہے، توحید،
رسالت اور اس کے ساتھ جو بنیادی عقیدہ وہ ہے عقیدہ آخرت. یعنی یہ عقیدہ آخرت سب میں متفق ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی علیہ السلام تک سب، یعنی کوئی سماوی دین اسلام ہے، سب نبیوں کا دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے. شرائع کا فرق ہے، لیکن کسی بھی شریعت کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر عقیدہ آخرت کا فرق نہیں ہے. عقیدہ آخرت سب میں ہے. اور ایک صرف حضور جان عالم علیہ السلام ہوں یا انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، ان سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس دنیا کے اندر، تو دنیا کی جو اکثریت ہے شروع سے وہ کسی نہ کسی شکل میں آخرت کے وجود کو تسلیم کرتی ہے. وہ تصور ان کے ذہن میں، دماغ میں ہوتا ہے، چاہے بگڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کے ہاں مرنے کے بعد جو ہے کچھ مذہبی رسوم ایسی ہیں کہ جو ان کی نظر میں مرنے والے کی نجات کا سبب جنہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ رسوم وہ ادا کرتے ہیں. اور نجات کہاں ہوگی؟ جی، تو پتہ چلا کہ جو یہ عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، سوا شرذمہ قلیلہ کے چند لوگوں کے مخصوص گروپس کو چھوڑ کر. اوور آل مجموعی طور پر جو انسان ہے، کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی بھی خطے کے ہوں، ان کی فطرت میں یہ ودیت ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ عقیدہ آخرت دین کے ساتھ ساتھ، یعنی نقل کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی تقاضا ہے. یہ اس عقیدہ آخرت کی اہمیت ہے. اور کوئی اگر دھڑلے سے یوں جھٹلا دے اس کو، تو یعنی یہ کوئی احمقانہ بات ہی کہی جائے گی کہ جو ہے وہ شروع سے لے کر جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک کے سارے انسانوں کو، ان کی اکثریت کو غلط قرار دے دیا جائے، اس طرح بیک جنبش زبان یا بیک جنبش قلم غلط قرار دیا جائے تو اس کو حماقت ہی سمجھا جائے گا. تو یہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تصور میں کہیں کوئی خرابی آ گئی، کوئی کجی آ گئی، تو اس کو بہرحال پیوریفائی کیا جائے گا. لیکن یہ عقیدہ آخرت سب لوگوں کے اندر فطرت میں، جبلت میں ودیت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا. اور قرآن حکیم کی طرف آئی. پہلے تو یہ کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ ہے کیا. عقیدہ آخرت یہ ہے کہ جس طرح ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا سب کو. اور ہم نے اپنے اعمال کا اللہ کے حضور حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. اور اس کے مطابق، وہ جو حساب کتاب ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا. آگے جنت دوزخ، یعنی قیامت بھی آ گئی اس کے اندر، زندہ ہو کر اٹھنا، قیامت کا دن، محشر کا دن، اس کے بعد جنت دوزخ، حساب کتاب، یہ سب جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے اور اس کے لوازم ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید تو جو ہے وہ مملو ہے عقیدہ آخرت کی وضاحتوں سے. عقیدہ آخرت کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو سورہ ملک ہے، جو سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں اکثر، اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے بعد دوسری آیت، وہ دوسری آیت یہ بتا رہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ برکت والا ہے وہ رب جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. تو یہ جانچ کہاں ہوگی؟ آخرت میں، قیامت کے روز. اور اس جانچ کے نتیجے میں جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اس بات کو بیان ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی سچی زندگی ہے. سچی زندگی، حقیقی زندگی وہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. وہاں کی نعمتوں کو فنا نہیں، زوال نہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں دائمی زندگی، ایٹرنل لائف ہے، وہ ایٹرنل لائف ہے. اور اسی کی طرف حدیث میں بھی اشارہ ہے حضور جان عالم صاحب السلام نے جو کہا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو نہیں مگر آخرت کی زندگی، یعنی سچی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. قرآن میں بھی اس کا بیان ہوا ہے، حدیث میں بھی اس کا بیان ہوا ہے. اور جو لوگوں نے کوئی شبہات پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہم دوبارہ تھوڑی زندہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ادالہ فرمایا شبہ کا، اور باقاعدہ بتایا جب لوگوں نے یہ کہا اور مثالیں دیں اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، محبوب فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. اور یہ ویسے بھی دیکھیں کہاوت مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے، نقاش نقش ثانی بہتر کشد ز اول، کہ جو نقاش ہوتا ہے، تصویر بنانے والا ہوتا ہے، جب وہ نقشہ کھینچتا ہے تو پہلی بار کے مقابلے میں دوسری بار زیادہ اچھا کھینچ سکتا ہے. تو وہ اللہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا، دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم اس کے لیے نہیں. اس کے لیے یہ یسیر ہے، آسان ہے، اس کے لیے یہ ہین ہے. پہلی مرتبہ بنانا بھی اس کے لیے آسان، دوبارہ بنانا بھی اس کے لیے آسان ہے.
ٹھیک ہے سر، ہم اسی بات کو محترم علامہ صاحب آپ سے بھی دریافت کرنا چاہیں گے. عقیدہ آخرت کی نسبت سے آپ نے اہمیت بھی بتائی، قرآن اور حدیث کی جو ہے تفصیلات کے ساتھ بتایا. میں آپ سے تفصیلات جاننا چاہتا ہوں عقیدہ آخرت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دیکھیں، اسلام میں عقیدہ توحید اور تصور رسالت کے بعد سب سے بنیادی اور اہمیت کا حامل جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. بلا شبہ. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مرتبہ اس کا ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. اور جیسا کہ ماقبل مفتی قبلہ ذکر فرما رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ تمام ادیان میں اور اللہ کے تمام رسولوں نے اپنی تعلیمات میں بنیادی طور پر جو ذکر کیا، تمام تعلیمات ایک جیسی تھیں. اور اسلامی شرعی تعلیمات کے حساب سے اس کا جو سادہ سا بڑا آسان سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں سزا یا جزا کا جو مستحق ہوگا، یعنی کہ اس کے اعمال یا تو اسے جنت میں لے کر جائیں گے یا اس کے اعمال اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. یہ وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا. یہ وہاں پر فیصلہ ہونا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد سر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس بات کو اس گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے ایمان بالآخرت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی ہمارے احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب. ان دونوں شخصیات سے جب ہم نے عقیدہ آخرت کی نسبت سے جانا ہے تو بات یہاں تک پہنچی کہ عقیدہ آخرت کی تفصیلات، یعنی کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہمیں علامہ صاحب بتا رہے تھے، تو اس کے اعمال کی نسبت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے. دیکھیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر بھی ذکر کیا، اور بالخصوص ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوگا اور انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش بھی کیے جائیں گے، پھر میزان پر تولا بھی جائے گا اور اس کی سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی. سب کچھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انفرادی حیثیت سے ہر جگہ بیان کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تمہیں اس میدان کی طرف لے کر جائے گا لا ریب فیہ، کہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں وہاں پر لے کر جائے گا. جب انسان وہاں پر پہنچے گا، اب ظاہر ہے کہ انسان کے تصور میں تھا میں نے پتہ نہیں کتنے عمل کیے ہوں گے، کتنی زندگی گزاری ہے، وہ کیسے آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا کہ حبیب آپ ان کو بتائیے کہ اگر تم نے ایک دانے کے برابر عمل کیا ہوگا، اچھا ہوگا وہ بھی قیامت کے روز دیکھو گے، برا ہوگا تو وہ بھی قیامت کے روز دیکھو گے. اب جب انسان کے یہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال جب پیش ہوگا نا، اس کا رجسٹر کھولے گا بندہ، اس کا ایک صفحہ ایک طرف جو ڈالے گا وہ حد نگاہ تک وسیع ہوگا، اور دوسرا صفحہ دوسری طرف ڈالے گا وہ بھی حد نگاہ تک وسیع ہوگا. اس کے اندر ہر لمحے کا حساب موجود ہوگا. جب انسان وہاں پر جائے گا نا تو پھر ان اعمال کی پیمائش ہوگی، ناپ تول ہوگی، اور جو انسان کامیاب ہو جائے گا، کامیابی مقدر ہوگی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ ان کو پھر بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تو اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا جو چشموں کا مرکز ہے، جس میں طرح طرح کے باغات ہوں گے، جس میں طرح طرح کے انعامات ہوں گے. اور جو ناکام ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین برے انجام سے محفوظ رکھے، لیکن جو ناکام ہو گیا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. فرمایا کہ جو ناکام ہو جائیں گے، جن کے اعمال بد ہوں گے، وہ بدبخت ہوں گے، فرمایا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، ان کے لیے سزا بھی ہوگی، وہ دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالے جائیں گے. بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو اہل جہنم پر ہوگا، فرمایا کہ اسے گرم آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے. گرم آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. آگ کے بنے ہوئے جوتے جو اتنے گرم ہوں گے کہ
کہ اس کی تپش اس کے پیروں سے ٹانگوں میں داخل ہو کر اس کے سر تک پہنچے گی اور اس کا دماغ پگھل کر اس کے ناک کے راستے بہے گا. بتائیے آپ اندازہ فرمائیں اس قدر سخت عذاب, اور یہ فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو جو کامیاب ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا, جو ناکام ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم عطا فرمائے گا. یہ تفصیل ہے عقیدہ تصور آخرت کی. ماشاءاللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث سے مبارکہ کے ذریعے کتنی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کا صلہ کیا ملنا ہے. اب تعمیر شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں انفرادی طور پر کہ تعمیر شخصیت میں عقیدہ آخرت کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں شاہد بھائی, تعمیر شخصیت میں یعنی کریکٹر بلڈنگ میں کلیدی کردار ہے, انتہائی امپورٹنٹ رول ہے عقیدہ آخرت کا. اگر عقیدہ آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کوئی بندہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے سے پہلے کوئی انٹینشن ہوتی ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی ایم ہوتا ہے, کوئی موٹو ہوتا ہے, کوئی غرض ہوتی ہے, کچھ ریزلٹ سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو ثمرہ ہوگا یہ ہوگا, میں کیوں کر رہا ہوں یہ, اس کے بغیر تو انسان کوئی کام کرتا نہیں ہے. تو اب وہ جو انٹینشن بندہ رکھتا ہے, اس انٹینشن کے اندر ایک انٹینشن ہوتی ہے دنیا کا فائدہ, ایک انٹینشن ہوتی ہے آخرت کا فائدہ. اب جب کسی بندے کی انٹینشن یہ ہوگی نا کہ میرے اس کام سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میری آخرت کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آخرت میں فائدہ کس سے ہونا ہے, اچھے کاموں سے ہونا ہے. برے کاموں سے آخرت کا فائدہ تو نہیں ہونا, آخرت کا نقصان ہی ہونا ہے. تو جس بندے کے قلب و ذہن میں عقیدہ آخرت راسخ ہوگا تو وہ برا کام کرے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ جو کام کرنے لگے گا اس کام سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ کام میری آخرت کے لیے مضر ہے یا میری آخرت کے لیے نافع ہے, نفع ہوگا, خراب کرے گا یا جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا. تو جب اسے لگے گا یہ خراب کرنے والا ہے تو وہ برا کام کرے گا ہی نہیں, کیونکہ برا کام آخرت خراب کرتا ہے. اگر آخرت پہ عقیدہ اس کا یقین ہے, ایمان ہے, اسی لیے میں نے جو ہے وہ لفظ یہ استعمال کیا کہ عقیدہ آخرت قلب و ذہن میں راسخ ہو. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی کسی بات کا اظہار کر دینا یا کہہ دینا, اور لیکن بندہ اندر سے غافل ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا, بات کروں اس کی جس کے قلب و ذہن میں راسخ ہے. یعنی عقیدہ جب واقعی عقیدے کی سطح پر ہو کہ عقیدہ نکلا ہے نا گرہ سے, عقد سے, عقد سے, تو جب جو ہے وہ جس طرح گرہ باندھی جاتی ہے, نوٹ ہوتی ہے نا, تو ایسی جب کوئی تصور, کوئی نظریہ وہ ہمارے قلب پہ ایسا چسپاں ہو کہ بندھا ہوا ہے گرہ کے ساتھ, ہمارے ذہن پہ ایسا چسپاں ہو جیسے گویا بندھا ہوا ہے, جب ایسا خیال ہوگا, ایسا نظریہ ہوگا, ایسا تصور ہوگا کہ وہ راسخ ہو گیا ہے, یہ عقیدے کی اصل تو یہ ہے نا. وہی عقدہ کھلا, بالکل گرہ لگ گئی, اب یہ جب عقیدے کے درجے پر ہوگا تو پھر جو ہے بندہ برا کام کر ہی نہیں سکتا. اور اگر بدتقاضۂ بشری کبھی ذہول ہو جائے, غفلت ہو جائے, انسان ہے نسیان سے ہے, بھول جائے, غلطی کر بیٹھے, تو چونکہ جو ہے وہ عقیدے کے درجے میں ہے تو وہ اسے ابھارتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے, جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. جی, ضمیر جھنجھوڑتا ہے, یعنی بندہ ازالہ کرتا ہے اپنی غلطی کا, اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اس برے کام کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا اور اہم رول تو یہ ہے کہ یہ جرائم روکتا ہے, جرائم کے سد باب میں بہترین محرک انیشیٹو بھی ہے اور بہترین معاون بھی ہے یہ عقیدہ آخرت جرائم روکنے میں. اور جرائم روکیں گے تو معاشرے کے اندر امن ہوگا, معاشرے میں شانتی ہوگی. تو اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے میں عقیدہ آخرت کا بنیادی کردار ہے کہ عقیدہ آخرت بیڈ ڈیڈ سے روکے گا, کرائم سے روکے گا, اور اگر کسی سے ہو جائے تو توبہ پہ ابھارے گا, تو وہ اس کی جو ہے وہ جڑ کٹ اور پھر جہاں اچھے انسانوں کی اچھی شخصیتوں کی تعمیر ہو رہی ہے. جی تو یہ عقیدہ آخرت کا ایک تو بڑا اہم جو ہے وہ فائدہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کام جب بندہ کرتا ہے نا, اس دنیا میں انسان کی فطرت میں لاؤبالی پن ہے, تو جب تک اس کے ساتھ دو محرک نہ رکھے جائیں یا کوئی ایک محرک نہ رکھا جائے تو انسان سستی کرتا ہے, وہ کام جو ہے نہ کرنے والا کام کر جاتا ہے, اور جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا. جو ہے تو محرک کیا ہے, ایک ہے لالچ, طمع, اور ایک ہے ڈر,
خوف. تو اگر جو ہے وہ انسان کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، اس کی لالچ میں، اس ہرس میں یا اس طمع میں بندہ کوئی کام کرتا ہے، یا پھر بندے کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس خوف اور ڈر سے کوئی کام کرتا ہے. یہ انسان کی زندگی میں عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنرل پبلک کی. عام لوگوں کی زندگی میں یہ دو بنیادی محرک ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے اور کسی بھی کام کو نہ کرنے کے. یہ ڈر جو یہ تقوی کی منازل پہ لے جاتا ہے، یہ ڈر تقوی کی منازل پہ لے کے جاتا ہے. اور یہی لالچ، اچھی لالچ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو آخرت کی عیش ہے، جو اللہ کی دائمی رضا کا حصول ہے، اس کی ہرس ہونا، اس کی طمع ہونا، یہ انسان کو اچھے کاموں پہ ابھارتا ہے. بندہ اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے یہ انسان کو روکتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ سخت سردی کی راتوں میں صبح کے وقت جو ہے وہ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے نماز پڑھنے کے لیے. اگر اس کے دل میں یہ طمع نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اگر اسے یہ خوف نہ ہو کہ میرا رب جو ہے میرے یہ اگر نہیں کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا، یہ طمع اور یہ خوف، یہ دو چیزیں نہ ہوں، تو پھر جو ہے دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، کوئی بھی اگر قانون نہ ہو جزا یا سزا کا، تو معاشرہ وہ کیا کہتے ہیں، کہاوت جو محاورہ بولا جاتا ہے، جنگل کا قانون، کہ جب جزا اور سزا کا نفاذ نہیں ہوتا اور انسانوں کو اس کا ڈر نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو چاہے وہ کرتا ہے، اور معاشرہ سارا انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ اس انارکی کو ختم کرتا ہے. یہ بندوں کو بتاتا ہے کہ تم بندے ہو خالق کے حقیقی کے حضور، مالک کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے اپنے کاموں کا. تو لہذا بندہ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے رب کے حضور اس کا کیا جواب دوں گا. اگر وہ ایسا کام ہوتا ہے اچھا، معاشرے کو نفع پہنچانے والا، اپنے آپ کو نفع پہنچانے والا کرتا ہے، اللہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہو، میری ذات کو اخروی طور پہ نقصان پہنچانے والا ہو، تو بندہ اس سے پھر رکتا ہے. تو یہ عقیدہ آخرت کا بنیادی رول ہے تعمیر شخصیت کے لیے. یعنی انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو انسانوں کی شخصیات کی تعمیر کی تھی نا. لوگ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی اکنامک پالیسی نہیں آئی تھی، اس معاشرے میں کوئی فوجی طور پر جو وہ ایک ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں لایا گیا تھا. لوگوں کی شخصیات کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس معاشرے میں کیسے سدھار آیا. تو یہ تو تعمیر شخصیت کے اعتبار سے انفرادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں. اب یہ بتائیے عقیدہ آخرت کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، انسان کو تخلیق فرمایا. تو یہ تخلیق چاہے کائنات کی ہو یا انسان کی ہو، کسی مقصد سے بالا تر نہیں تھی. بلا شبہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو ایک مقصود کے اندر رکھا. انسان کو تخلیق فرمایا اور پھر اللہ نے بتایا کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری. اللہ نے اس کو دین عطا کیا، اور دین کے عطا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان ایک نظام کے اندر چلے. اگر انسان نظام سے بالا تر ہو جائے گا، نظام سے نکل جائے گا، تو یقیناً پھر کائنات کا نظام بیکار ہو جائے گا. سارے ستارے جو ہیں، تارے ایک آربٹ میں چل رہے ہیں، جو نکل گیا وہ ٹوٹ کے گر گیا. سب کا مدار ہے، سب کا مدار سب کا مدار ہے. تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ایک مدار رکھا ہے، اور اس مدار کے انسان کی طبیعت پر اور انسان کے معاشرے پر اثرات نافذ ہوتے ہیں. اب دیکھیں اگر انسان شریعت کے اصول پر چلتا ہے اور دین کو اپنا کر رکھتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی زندگی بھی سنورتی ہے اور بحیثیت انسان معاشرتی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین کی شریعت کو ترک کر دے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کے نظام کو چھوڑ دے، تو انسان کی ذاتی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی اعتبار سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سر میں ایک وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے. حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اسی موضوع پر اور اسی سوال کے جواب کے لیے دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. میرے ساتھ تشریف فرمایا محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب. ہم آج بات کر رہے ہیں ایمان بالآخرت پر، اور ایمان بالآخرت کی نسبت سے جو عقیدہ آخرت کے معاشرے پر اثرات ہوتے ہیں، ہم وہ جاننے کی صحیح کر رہے تھے. ارشاد فرمائیے سر. میں عرض کر رہا تھا کہ خلاصہ کلام پوری گفتگو کا یہ ہے کہ عقیدہ تصور آخرت کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. اچھا وہ ذاتی زندگی ہو، یعنی کہ شخصی زندگی اس کی ہے، تو وہ بھی اثر اس انداز میں ہوتا ہے کہ جیسا کہ بڑا معروف قول ہے نا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے.
جس کی تنہائی پاک ہو. ہاں ہاں صحیح بات ٹھیک ہے. صرف مومن کی تعریف یہ نہیں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی محفل پاک ہو. محفل تو پاک ہوتی ہے, تنہائی پاک. ہاں, لوگوں کے سامنے تصنع, بناوٹ, یہ سارا کچھ چلتا ہے, لیکن مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو. اس بندے کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر میں ان اعمال کی سزا اور جزا کا مستحق ہوں گا. اس کی تنہائی اگر پاک ہو جائے وہ مومن ہے. اور اس لیے تو لوگ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر اور رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز جو بندہ ہو جائے وہ سب سے کامیاب ترین عبادت گزار بندہ کہلاتا ہے, کیونکہ اس کی تنہائی پاکیزہ ہو گئی. اور اسی طرح انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ اگر خاندانی زندگی ہو تو وہ بھی عقیدہ تصور آخرت کی وجہ سے کامیاب ہے کہ بندہ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے, وہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے, خاندان کے حقوق ادا کرتا ہے. اور اگر انسان کی سوشل لائف کا تذکرہ کیا جائے, وہ کسی فیکٹری سے وابستہ ہے, کسی کاروبار سے ہے, اچھا وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا ملازم ہے, ہر جگہ پر عقیدہ تصور آخرت اگر اس کے ذہن میں راسخ ہوگا تو یقیناً کامیابی کا ذریعہ ہوگا. اگر وہ ملازم ہے تو اپنی ڈیوٹی کے مکمل اوقات اس لیے ادا کرتا ہے کہ اگر میں کہیں زیر زبر کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا. اور اگر وہ سربراہ ہے ادارے کا تو وہ اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے متعلقہ افراد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی تو میں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا کہ میں نے اپنی رعیت کے ساتھ جو ہے وہ کیسے سلوک کیا تھا. دوسرا, میں نے اگر اپنی ٹائمنگز پوری نہیں کی تو رزق حلال نہیں, رزق حلال نہیں ہوگا. اور رزق حلال نہ ہونا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی پر منتج ہوتا ہے, کیونکہ انسان کو رزق حلال یا حرام ہونے کا تعلق اور اس کی فکر اللہ کی بارگاہ سے ہی ہوتی ہے نا, کہ اگر میرا رزق حرام ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی. اور ایک آدمی کے انفرادی اس عمل سے پورے معاشرے کو فائدہ یا پھر نقصان ہو سکتا ہے. پورے ایک انسان کے عمل سے معاشرہ گویا کہ انسان سے بنتا ہے نا, انسان ہے, انسان کا ایک مجموعہ ہوگا انسانوں کا, جب تو معاشرہ بنے گا. اگر یہ انسان درست ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا, اگر انسان درست نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا معاشرہ بھی درست نہیں ہوگا. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, بہت اہم سوال ہے یہ آج کے پروگرام کا, سب سے اہم سوال یہی کہ روز محشر حساب کتاب اور سوال اور جواب جو ہوں گے, روز محشر ہر آدمی اسی سے تو خوف زدہ ہے نا کہ پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہوگا, کیا آئے گا ہمارے, کس پلڑے میں کون سا پلڑا بھاری ہوگا, کیا سوال جواب ہوں گے. بندے مومن کا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں شاید بھی ہمارے عقیدے کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو کتب کلامیہ کہلاتی ہیں, ان سب میں باقاعدہ جہاں آخرت کا بیان ہوتا ہے تو باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا جاتا ہے الحساب حق, کہ حساب حق ہے, یعنی ثابت ہے, حساب ہونا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی کئی مقامات پر آئی ہے یہ بات, جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے حساب کا, حساب کتاب کا, پھر اس کے نتائج کا ذکر بھی موجود ہے کہ حساب کے نتیجے میں کیا ہونا ہے. تو جو بھی بندہ قیامت کے روز حاضر ہوگا, ایک تو اسے نامہ اعمال ملنا ہے, اگر جو ہے وہ اچھے کام کیے ہیں تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے, برے کام کیے ہیں تو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اندر ہے. پھر اس کا وزن بھی ہونا ہے, والوزن یومئذ الحق, اور اس دن وزن جو ہے وزن اعمال یہ حق ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قرآن کے اندر ہے. اور جو حساب ہے حساب بھی ہونا ہے. اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, خصوصی لوگ, جنہیں خصوصی پروٹوکول جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے کہ جن کا حساب نہیں ہوگا, جن کے بارے میں حدیث کے اندر ہے سرکار صاحب سامنے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. پھر آگے ان کے ساتھ اور تذکرہ کیا 3 حسیات کا ذکر جو فرمایا ہے, تو وہ ان کے اندر جو بنیادی خوبی ہے, ویسے تو بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن اگر ان کا نچوڑ نکالا جائے کہ وہ ساری ان میں قدر مشترک کیا ہے, وہ ہے توکل. اللہ پر کامل بھروسہ جن کا ہوتا ہے. تو جو کامل بھروسے والے لوگ ہیں اور ہر ایسے کام سے بچتے ہیں جو حقیقی توکل کے منافی ہوتا ہے, یعنی اپنا دنیاوی فائدہ نظر انداز کر دیتے ہیں اگر وہ احکامات خداوندی کے برخلاف ہے, حدود الہی سے تصادم ہو رہا ہو تو کتنا ہی بڑے درجے کا فائدہ کیوں نہ ہو, وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں, وہ اس کی طرف جو ہے وہ نظر ہی نہیں کرتے. تو جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے لوگ
لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ پروٹوکول چونکہ زبان رسالت مآب سے ملا ہوا ہے کہ وہ تو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے, اللہ ہمارا ایمان کامل کرے, اپنی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کرے, کامل توکل ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں بے حساب داخلہ جنت نصیب ہو جائے. تو کیا ہی بات ہے. تو یہ تو ہے خصوصی پروٹوکول. باقی اس سے ہٹ کر جو عام لوگ ہیں, جنرل پبلک جو ہے, جو خاص اس حدیث کے تحت نہیں آتے یا جو آیات کے اندر جن کا استثناء موجود ہے, باقی سب سے حساب ہونا ہے. اب یہ جو حساب ہے یہ حساب بھی دو طرح کا ہے. ایک حساب وہ ہے حساب یسیر آسان حساب, اور ایک حساب ہے حساب عسیر سخت حساب. سخت حساب والا جو ہے نا وہ ہلاک ہوگا, آسان حساب والا جو ہے یہ بخشا جائے گا. حدیث مبارک بخاری کی حدیث حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب, جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا. تو اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کی ماں, سبحان اللہ, ایمان والی اور علم والی, فقیہہ, سرکار عیسیٰ السلام کی مبارک جو ہے زوجہ, علم والی اور قرآن میں غور کرنے والی. تو وہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس کا مراجعہ کرتی تھی. تو انہوں نے فوراً آگے سے عرض کیا, جب حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ الیس اللہ یقول فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ حضور کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ ان قریب جو ہے وہ آسان حساب لیا جائے گا. یعنی یہ قرآن کے اندر آیا آسان حساب کا ذکر, اور آپ فرما رہے ہیں جس سے حساب ہوگا جو ہے وہ سے عذاب ہوگا. تو سرکار عیسیٰ السلام نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا انما ذالک الارض ولکن من نوکش الحساب یہلک, کہ یہ جو قرآن میں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ عرض کا ذکر ہے, حساب عرض کا. اور میں جس حساب کی بات کر رہا ہوں یعنی مناقشہ کی, تو جس حساب میں مناقشہ ہوگا, سختی ہوگی, وہ بندہ ہلاک ہوگا, یعنی اسے عذاب ہوگا. تو حساب عرض کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے سامنے اس کے اعمال رکھے, اور اعمال رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حساب نہیں لیا, ویسے ہی جو ہے وہ آسانی سے دکھایا. جیسے وہ حدیث میں بھی ہے نا, اللہ نے اپنی رحمت سے یہ تم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ ظاہر کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ زجر نہیں فرمایا, توبیخ نہیں فرمائی, اگر ڈانٹا نہیں, اور یہ فرما کے کہا جاؤ تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ ہے حساب عرض, یہ ہے حساب یسیر ہے, رحیم ہے, اور اس کے واقعات بھی حدیث کے اندر موجود ہیں. اور حساب مناقشہ یہ ہے کہ اس سے جب جو ہے وہ مواقبہ پوچھ گچھ ہو, تم نے یہ کیا, کیوں کیا, اور اس پر آگے زجر کا اور توبیخ کا اگر معاملہ ہوا تو جس کے ساتھ یہ ہوگا اسے عذاب ہوگا. تو حساب مناقشہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ گناہ, اور ویسے بھی تو یعنی جو بھی ہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, بات تو دراصل یہ ہے کہ نافرمانی, اللہ کی نافرمانی ہے, اس کو تو ہلکا جاننا ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, تو ہم نے اس سے بچنا ہے. تو کبھی نہ کسی نیکی کو ہلکا جاننا چاہیے, نہ کسی گناہ کو ہلکا جاننا چاہیے. حقیقت میں جو اس پہ احکام مرتب ہوتے ہیں, وہ احکام کا جو فقہی فرق ہوتا ہے کبیرہ یا صغیرہ کا, وہ معاملہ الگ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہمیں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صغیرہ ہی تو ہے کر لیتا ہوں, نہیں. صغیرہ بھی جو ہے وہ بار بار کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا ہے. صغیرہ کا بھی استغفاف کیا جائے, اس کو بھی اگر ہلکا لینا شروع کر دیا جائے تو بھی پھر کبیرہ تک پہنچا کے ہی رہتا ہے. تو گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس سے بہرحال بچنا چاہیے, اور ایسی نیکی کیسی ہی کیوں نہ ہو کسی نیکی کو بھی چھوٹا جان کے, حقیر جان کے چھوڑنا نہیں چاہیے, کر لینی چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حساب مناقشہ سے بچائے, اور دعا تو یہ کہ بے حساب ہی داخل ہے جنت ہو, حساب یسیر بھی نہ ہو, بے حساب ہی جو ہے ہمیں داخل جنت کر دے, تو سبحان اللہ. لیکن بہرحال ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. اور وزن کا بھی جو ذکر ہے, اعمال کا وزن بھی ہوگا, حق ہے, چاہے اس کی لاجک, اس کی حقیقی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اعمال تو عرض ہیں, تو یہ کیسے جو ہے داخل ہوگا. تو اس کے جو جوابات ہیں, ایک جواب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھائی اعمال کا وزن ہوگا, یعنی نامہ اعمال کا, ان رجسٹروں کا وزن ہوگا, ان صحائف کا وزن ہوگا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ عرض کا بھی حساب کرے. تو آج تو اتنی ایجادات ہو گئی ہیں, آپ کا بیرو میٹر ہے, تھرما میٹر ہے, کیسی کیسی چیزوں کا اس کے ذریعے جو ہے وہ معیار مقرر ہے اور اس کو جانچ لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر قادر ہے کہ اعمال کا حساب جو ہے عرض کی حالت میں بھی لے لے تو قادر ہے, اور جسم کی صورت میں لے لے تو بھی قادر ہے. صحیح فرمایا سر. سر میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, 1 منٹ سے بھی کم ہے. آپ کا آج کے موضوع پر ہمیں پیغام چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں یوم جزا میں کامیاب ہونے کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین اور دین کی طرف سے عطا کردہ تمام ذمہ داریوں کو آسان انداز میں پورا کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا بھی کی جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، آسان حساب لے، اور آسان حساب کا قرآن بندہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعائیں کرتا رہے لیکن ذمہ داریاں پوریا کرتا رہے۔ بلا شبہ بہت شکریہ محترم علامہ صاحب، اور بہت شکریہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، علامہ احمد سعید نورانی صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے اس موضوع کے تحت جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی رضائے الہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہوئے بھی اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہوئے گزارنی ہے، ایسے گزارنی کہ جو سیدھا روشن راستہ ہے اس پر چلتے ہوئے جائیے اور اپنی منزل پا لیجیے۔ شاہد مسرور کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی